سرکار ہی ہیں، سرکار ہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وخاصیت باب تفعیل شش چیز است، اور باب تفعیل کی خاصیت 6 چیزیں ہیں۔ باب تفعیل کی خاصیت کہہ سکتے ہیں کہ باب تفعیل کی 6 خاصیتیں ہیں۔ باب تفعیل کی وہ کیا کیا ہیں، ترتیب وار ذکر کیا ہے نیچے۔ تو پہلے نمبر پر ہے تعدیہ۔ تعدیہ کا معنی اور مطلب ہم آپ حضرات کو پیچھے بتا چکے ہیں۔ تعدیہ یعنی فعل لازم کو متعدی بنانا یا فعل متعدی کو متعدی متعدی بنانا۔ پہلے سے اگر فعل لازم تھا تو باب تفعیل میں جب لائیں گے تو یہ متعدی ہو جائے گا۔ جیسے خرج زیدن، زید نکلا، زید باہر آیا، یہ فعل لازم ہے۔ خرجہ جب ثلاثی مجرد میں ہے، اسی کو باب تفعیل میں آپ لائیں تو کہیں گے خرجت زیدن، خرجت زیدن، صرفتو کے وزن پر۔ تو اب اس کا معنی ہوگا میں نے زید کو نکالا یا باہر نکالا، میں نے زید کو نکالا۔ تو دیکھو اب یہ فعل متعدی ہو گیا چونکہ یہاں پر مفعول ہے زیدن۔ اور اگر پہلے سے متعدی تھا پھر باب تفعیل میں لائیں گے تو پہلے اگر اس کا ایک مفعول تھا تو باب تفعیل میں آ کر اس کے 2 مفعول ہو جائیں گے، جسے متعدی بدو مفعول کہا جاتا ہے۔ جیسے ذکر تو زیدن، میں نے زید کو یاد کیا، یہ ذکر تو ثلاثی مجرد سے ہے، واحد متکلم کا صیغہ۔ ذکر تو زیدن، میں نے زید کو یاد کیا، زیدن مفعول بہی ہے، تو یہ فعل پہلے سے متعدی ہے، متعدی بیک مفعول۔ اب اس کو جب باب تفعیل میں لے جائیں گے تو متعدی بدو مفعول ہو جائے گا۔ جیسے ذکر تو زیدن قصتہ، میں نے زید کو اس کا واقعہ یاد دلایا، تو زیدن ایک مفعول، قصتہ دوسرا مفعول۔ تو تعدیہ کہتے ہیں فعل لازم کو متعدی بنانا یا متعدی کو متعدی متعدی بنانا۔ دیکھیں تعدیہ، چوں خرجہ، خرجہ کا ترجمہ انہوں نے لکھا ہے فارسی زبان میں بیروں آمد، وہ باہر آیا، یہ خرجہ کا ترجمہ ہے۔ چاہے آپ یہ کہیں وہ باہر آیا یا یہ کہیں وہ باہر نکلا یا وہ نکلا۔ وَخَرَّجْتُهُ، اس کا ترجمہ بیان کیا بیروں آوردم اورا، میں اس کو باہر لایا یعنی میں نے اسے باہر نکالا یا نکالا۔ تو یہ خاصیت ہو گئی تعدیہ۔ تعدیہ کا معنی ہے متعدی بنانا۔ ومبالغہ، اور دوسری خاصیت ہے مبالغہ، کسی چیز میں ماخذ کا کثرت کے ساتھ پایا جانا۔ مبالغہ آپ نے سنا ہوگا کہ ارے تعریف میں فلاں کی اتنا مبالغہ کیوں کر رہے ہو، یعنی اتنی زیادتی، اتنی کثرت کیوں کر رہے ہو، تو یہ معنی ہوتا مبالغے کا، ٹھیک ہے، یعنی کسی چیز میں ماخذ کثرت کے ساتھ پایا جا رہا ہو تو یہ مبالغہ ہوگا۔ مثال یہاں پر دی ہے، جیسے کہ کوئی کہے قطعت الثوب، قطعت الثوب معنی کپڑا، تو میں نے کپڑے کو خوب خوب کاٹا، یا قطعتہ میں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، قطعتہ میں نے اس کے، تو دیکھو یہاں کاٹنے میں مبالغہ ہے کہ بہت ہی کاٹا ہے، کاٹے ہی نہیں بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو یہ مبالغہ ہے ماخذ کا کسی چیز میں کثرت سے پایا جانا۔ تو قطع میں جو ماخذ ہے، قطع کا معنی کاٹنا ہوتا ہے، کاٹنا ہے، تو قطعتہ میں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تو کاٹنے کی کثرت پائی جا رہی ہے۔ ومبالغہ، اور دوسری خاصیت ہے مبالغہ، چوں قطعتہ، اس کا ترجمہ کیا پارا پارا کردم اورا، میں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب دیکھو یہ جو لکھا ہے اورا، یہاں پر بھی ایک را زیادہ ہے، کئی جگہ یہ ایک را اضافی ہو گیا، زیادہ ہو گیا، میں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو 2 خاصیتیں ہو گئیں۔ تیسری وسلب،
اور سلب ماخذ. کیا ہے سلب ماخذ؟ ماخذ کو سلب کرنا، یعنی فاعل کا مفعول سے ماخذ کو دور کرنا. فاعل مفعول سے ماخذ کو دور کرے. مثال دی ہے، چوں قضیت عینہ. قضیت عینہ اس کا ترجمہ ہوگا اس کی آنکھ میں تنکا پڑ گیا. ہاں، قضیہ یقظہ کا معنی ہوتا ہے آنکھ میں تنکا پڑنا. قضیت عینہ اس کی آنکھ میں بولو تو اس کی آنکھ میں تنکا پڑ گیا. فارسی میں اس کا ترجمہ کیا ہے پرخس شد چشمے او. پرخس تنکے سے بھر گئی چشمے او اس کی آنکھ، یعنی اس کی آنکھ میں تنکا پڑ گیا. تو یہ مثال اس کی نہیں ہے ابھی، باب تفعیل کی. قضیت عینہ ابھی تو سلب ماخذ آئے گا، ماخذ کو دور کرے گا، یعنی فاعل مفعول سے ماخذ کو دور کرے گا. اس کی مثال آگے آ رہی ہے اب. وقضیت عینہ یہ ہے باب تفعیل سے. قضیت عینہ اب اس کا ترجمہ ہوگا میں نے اس کی آنکھ سے تنکا دور کر دیا. میں نے اس کی آنکھ سے، ہاں تو اس کا ماخذ یہ تھا قضیہ یعنی تنکا پڑنا، وہی تنکا دور کر دیا تو ماخذ کو دور کر دیا. قضیت عینہ خس تنکا از چشمے ہو اس کی آنکھ سے بردم میں لے گیا، یعنی میں نے دور کر دیا، نکال دیا. میں نے اس کی آنکھ سے تنکا دور کر دیا. تو یہ اس کی خاصیت ہے سلب ماخذ. 3 ہو گئی تعدیہ، نمبر 2 مبالغہ، نمبر 3 سلب یعنی سلب ماخذ، ماخذ کو سلب کرنا، دور کرنا. تو اس مثال میں فاعل نے مفعول سے ماخذ کو دور کیا. نمبر 4 ونسبت، نسبت بماخذ، ماخذ کی طرف نسبت کرنا. ماخذ کی طرف نسبت کرنا یعنی جو اس کا ماخذ ہوگا، جیسے اس کی مثال فسقتہ دی ہے تو فسق ہے ماخذ. کہتے نہیں وہ آدمی فاسق ہے تو فسق ماخذ ہے. اور نسبت بماخذ، ماخذ کی طرف نسبت کرنا، تو جب فسق ماخذ ہے تو فسق کی طرف نسبت کرنا. تو جیسے فسقتہ اس کا مطلب ہوگا میں نے اس کی نسبت فسق کی طرف کی، میں نے اس کی نسبت کفرتہ، میں نے اس کی نسبت کفر کی طرف کی. اور اسی کو آسان لفظوں میں یوں بھی کہتے ہیں فسقتہ، میں نے اسے فاسق کہا. میں نے اسے، بھائی جسے آپ نے فاسق کہا تو اس کی نسبت فسق کی طرف کی کہ نہیں کی؟ جسے آپ نے کافر کہا اس کی نسبت کفر کی طرف کی نہیں کی؟ تو یہی ہے نسبت. ونسبت یعنی نسبت بماخذ، ماخذ کی طرف نسبت کرنا. چوں فسقتہ فاسق خواندم اورا، میں نے اس کو فاسق کہا یعنی میں نے اس کی نسبت فسق کی طرف کی. اور کفرت وکفرتہ کافر خواندم اورا، میں نے اس کو کافر کہا یعنی میں نے اس کی نسبت کفر کی طرف کی. 4 ہو گئیں. ہوا دعا، اور 5ویں خاصیت ہے اس کی دعا. دعا کا معنی بھی باب تفعیل میں پایا جاتا ہے. مثال دی ہے چوں حییتہ، کیا کہیں گے؟ حییتہ، صرفتہ کے وزن پر. حییتہ اس کا معنی کیا ہوگا؟ معنی بیان کیا. حیاک اللہ گفتہ مورا، میں نے اسے حیاک اللہ کہا. حییتہ کا ترجمہ معنی مطلب کیا ہوگا؟ حیاک اللہ گفتہ مورا، یعنی میں نے، اردو میں کہیں گے میں نے اسے حیاک اللہ کہا. اب حیاک اللہ کا ترجمہ بتاؤ. حیاک اللہ کہا میں نے اسے، تو حیاک اللہ کا ترجمہ ہے اللہ تجھے زندہ رکھے. دعا ہے نا. جیسے کچھ پہلے کے بوڑھے ہوتے ہیں نا، جب انہیں سلام کرو السلام علیکم تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ جیتے رہو، اللہ خوش رکھے. حالانکہ یہ سلام کا جواب نہیں ہوا، تو وہ دعا ہوئی. حییتہ ترجمہ ہوگا حیاک اللہ گفتہ مورا، میں نے اس کو حیاک اللہ کہا. اور حیاک اللہ کا ترجمہ اللہ تجھے زندہ رکھ، اللہ لمبی عمر دے. وسقیتہ، اس کا معنی کیا ہوگا؟ سقاک اللہ گفتہ مورا، میں نے اس سے سقاک اللہ کہا، میں نے اسے. اب سقاک اللہ کا کیا معنی ہوگا؟ سقا یسقی معنی ہوتا ہے سیراب کرنا. سقا کا تجھے سیراب کرے اللہ، اللہ اللہ تعالیٰ تجھے سیراب کرے، اللہ تعالیٰ تجھے پلائے، سیراب کرے. و ابتدائے فعل،
اور چھٹی خاصیت ہے ابتدائے فعل. یہ بھی باب افعال کی خاصیتوں میں اسے بھی بیان کیا جا چکا ہے. ابتدائے فعل کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی فعل ابتداءً اسی باب سے باب تفعیل سے آئے اور وہ ثلاثی مجرد سے نہ آیا ہو. ثلاثی مجرد سے جیسے لقبتہ، میں نے اسے لقب دیا، یہ ثلاثی مجرد سے نہیں آیا ہے. یا اگر ثلاثی مجرد سے آیا ہو تو اس معنی میں نہ ہو، کسی اور معنی میں ہو. جیسے کلمتہ، میں نے اس سے کلام کیا، میں نے اس سے گفتگو کی، یہ باب تفعیل سے ہے. یہ ثلاثی مجرد سے آیا ہے. کلم یکلم، کلم یکلم، ثلاثی مجرد سے آیا ہے، لیکن وہاں پر اس کا معنی کلام کرنا، بات چیت کرنا نہیں ہے، وہاں ہے زخمی کرنا. کیا ہے؟ زخمی کرنا. وہاں پر کیا ہے؟ زخمی کرنا. کلمہ، اس نے اس کو زخمی کیا. تو یہ اگرچہ ثلاثی مجرد سے آیا ہے لیکن اس معنی میں نہیں آیا ہے. یہی ابتدائے فعل کا مطلب ہوتا ہے. کئی اور بابوں میں بھی یہ ابتدائے فعل کا ذکر آگے آ جائے گا تو اس کا معنی یہی ہوگا. وہ ابتدائے فعل، اور ابتدائے فعل چون کلمتہ ترجمہ کیا سخن گفتم باؤ، میں نے اس کے ساتھ بات کی. تو یہ باب تفعیل کی 6 خاصیتیں ہوئیں. نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 سلب ماخذ، ٹھیک ہے. نمبر 4 نسبت بماخذ. نمبر 5 دعا. نمبر 6 ٹھیک ہے. وخاصیت باب تفعل 5 چیز است، اور باب تفعل کی خاصیت 5 چیزیں ہیں. اچھا کم ہو رہی ہیں. باب افعال میں 7 تھیں، باب تفعیل میں 6 آ گئیں، اور باب تفعل میں 5 آ گئیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور آگے 4 نہیں 3 ہو گئیں ایک دم. نہیں آگے، اچھا آگے گنتی نہیں کی، بیان کی ہے فوراً. آگے دیکھیں اس کو. وخاصیت باب تفعل 5 چیز است، اور باب تفعل کی خاصیت 5 چیزیں ہیں. نمبر 1 متابعت تفعیل، باب تفعیل کی متابعت، باب تفعیل کی. اب اس متابعت کو سمجھ لیں تو یہ پورا مسئلہ آسان ہے. متابعت، تابع یتابع متابعتاً، مطاوعت کرنا، کسی کی اطاعت کرنا. متابعت کا معنی یہاں کیا ہوتا ہے اس کو آپ سمجھیں. باب تفعیل کا کوئی فعل ذکر کیا جائے، چونکہ باب تفعیل کی متابعت ہے نا. باب تفعیل سے کوئی فعل ذکر کیا جائے، اس کے بعد باب تفعل کا کوئی فعل ذکر کیا جائے. پہلے کس باب کا فعل ہونا چاہیے؟ اور پھر باب. لیکن یہ جو آپ باب تفعل کا فعل ذکر کریں گے یہ بتانے کے لیے ہوگا کہ پہلے فعل کے مفعول نے اس کے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے. جو باب تفعیل کا ایک فعل ذکر کریں گے اس کے بعد باب تفعل کا فعل لائیں گے تو یہ باب تفعل کا جو فعل ہوگا یہ بتائے گا، یہ خبر دے گا کہ پہلا جو فعل ہے باب تفعیل کا اس کے مفعول نے اس کے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے. پہلے فعل کے مفعول نے پہلے فعل کے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے. مثال دے کر بات اور واضح ہوگی. چون قطعتہ فتقطع، قطعتہ فتقطع ترجمہ ہوگا پارا پارا کردم اورا، میں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا پس پارا پارا شد، تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اب دیکھو قطعتہ یہ کون سا فعل ہے، کس باب کا ہے؟ باب تفعیل کا. تو ہم نے یہی کہا تھا نا باب تفعیل کا پہلے کوئی فعل ذکر کرنا اس کے بعد باب تفعل کا. تو فتقطع، فا ہٹا دو، تقطع تقبلہ کے وزن پر ہے. یہ باب تفعل کا فعل ہے، اور یہ باب تفعل کا فعل تفعیل کے بعد اس لیے ذکر کیا جائے گا یہ بتائے گا پہلے فعل کے فاعل کا اثر اس کے مفعول نے قبول کر لیا ہے. تو پہلے فعل نے تو یہ کہا قطعتہ، میں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اب وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا یا نہیں ہوا؟ تو دوسرے نے بتایا فتقطع، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، فاعل کا اثر مفعول نے قبول کر لیا ہے. یہ ہوتی ہے متابعت.
مطابعت تفعیل، باب تفعیل کی مطابعت، چوں قطعتہ فتقطع، میں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. وسلب، اور سلب یعنی سلب ماخذ، ماخذ کو سلب کرنا. ماخذ کبھی مفعول کی ذات سے سلب کیا جاتا ہے اور کبھی فاعل اپنی ہی ذات سے ماخذ کو سلب کرتا ہے. پچھلے باب میں جو مثال تھی سلب ماخذ کی، وہاں فاعل نے مفعول سے ماخذ کو سلب کیا تھا. یہاں جو مثال ہے یہاں فاعل اپنی ذات سے ہی ماخذ کو، یہاں فاعل کی ذات سے ماخذ کو سلب کیا جائے گا. وسلب اور سلب ماخذ، چوں حابہ، جیسے حابہ، حابہ کا ترجمہ خود ہی انہوں نے لکھ دیا ہے، گناہ کرد، اس نے گناہ کیا، اس نے یہ حابہ اس باب سے نہیں ہے، حابہ اس باب سے آگے آ رہا ہے. وہ تو باب دیکھو، حابہ کے اندر معنی ہے گناہ کا، حوب کا معنی گناہ، حابہ اس نے گناہ کیا، تو اس میں گناہ کا معنی پایا جا رہا ہے، یہ ماخذ ہے. اب اس باب سے باب تفاعل سے لائے وتحوب، و تو یہاں پر فاعل نے اپنی ذات سے ماخذ کو دور کیا، تو ترجمہ کیا ہوا؟ از گناہ باز آمد، وہ گناہ سے باز رہا، گناہ سے دور رہا، تو گناہ کو اس نے اپنی ذات سے دور کر دیا، وہ گناہ سے دور رہا. وتحوب، از گناہ باز آمد، وہ گناہ سے باز رہا. دو ہو گئیں. وتکلف چیزیں، اے وتکلف در چیزیں، اور چیزیں کا کیا ترجمہ ہم پیچھے کرا رہے تھے؟ ماخذ، یعنی تکلف در ماخذ، تکلف در ماخذ، ماخذ میں تکلف کرنا، ماخذ میں تکلف کرنا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فاعل جس کام کو چاہتا ہے اسے مشقت کے ساتھ حاصل کرے. فاعل جس کام کو چاہ رہا ہے اس کو حاصل کرنے میں فاعل کو کیا لاحق ہو؟ مشقت لاحق ہو. اور فاعل یہ ظاہر کرے کہ میں نے اس کو حاصل کرنے میں مشقت حاصل برداشت کی ہے، یا یہ چیز مجھے حاصل ہے. دیکھیں، وہ تکلف چیزیں اور ماخذ میں تکلف کہ خواہان و باشی، کہ جس کا وہ چاہنے والا ہو، جس کا وہ چاہنے والا ہو، تو وہ یہ ظاہر کرے گا کہ اس کو حاصل کرنے میں مجھے مشقت لاحق ہوئی ہے، یا یہ بتائے گا کہ یہ چیز مجھے حاصل ہے یا میں نے بکوشش حاصل کی ہے. چوں تحلم، تو چوں میں نے بردباری ظاہر کی، میں نے، اور آسان لفظوں میں کہیں میں نے بردباری کا دکھاوا کیا. بردبار ہوں یا نہیں ہوں یہ تو الگ رہی بات، لیکن دکھاوا کر لیا بردباری کا. ہاں، تحلم تو، یا کہیں تصوف، تو میں نے صوفیت کا دکھاوا کیا. صوفیت کا بھی کر لیتے ہیں نا لوگ. ہاں، تحلم تو، الحلم مانے بردباری، تحلم تو میں نے بردباری کا دکھاوا کیا، ظاہر کی. اس کا ترجمہ دیکھیں آگے، از خیشتن حلم نمودم، میں نے اپنی طرف سے بردباری ظاہر کی، میں نے اپنی طرف سے. وتشجعت، میں نے بہادری کا دکھاوا کیا، میں نے بہادری ظاہر کی. از خیشتن شجاعت نمودم، میں نے اپنی طرف سے بہادری دکھائی. تو مطابعت تفعیل، سلب ماخذ، تکلف در ماخذ، تین ہو گئیں. پھر ہے چوتھی، اندک اندک گرفتن چیزیں، چیزیں آ گئے، چیزیں مطلب ماخذ، ماخذ کو تھوڑا تھوڑا کر کے لینا، ماخذ کو تھوڑا تھوڑا کر کے لینا. چوں تجرع، جرع، جرع خرد ہونا چاہیے نوشید، گھونٹ گھونٹ کر کے پیا. گرم پانی ہو یا چائے ہو گرم تو ایک دم پی جاتے ہو، تھوڑی تھوڑی کر کے، گھونٹ گھونٹ کر کے. اندک اندک، تھوڑا تھوڑا، گرفتن چیزیں، ماخذ کو تھوڑا تھوڑا کر کے لینا. تو جرع، تجرع، جیسے تجرع، جرع، جرع خرد، یعنی اس نے گھونٹ گھونٹ کر کے پیا، گھونٹ گھونٹ کر کے پیا. وتعلم، یہ بھی باب تفاعل سے ہے، تعلم یا تعلم، تعلم مسئلہ، مسئلہ آموخت، ایک ایک مسئلہ کر کے سیکھا، تھوڑا تھوڑا کر کے، سبق سبق کر کے، فصل فصل کر کے، ایک ایک مسئلہ مسئلہ کر کے سیکھا. مسئلہ مسئلہ آموخت، ایک ایک مسئلہ کر کے سیکھا، چونکہ تھوڑا تھوڑا لینا یہ اس کی خاصیت ہے نا. وہ ابتدائے فعل، اور ابتدائے فعل پھر تیسری بار آ گئے. یہ اس کا معنی اور مطلب وہی ہے کہ کوئی فعل ابتداءً ہی اس باب سے آیا ہو اور وہ ثلاثی مجرد سے آیا ہی نہ ہو، یا اگر آیا ہو تو اس معنی میں نہ آیا ہو. جیسے تکلم، یہ کلمہ بھی آتا ہے باب تفعیل سے، تکلم باب تفاعل سے بھی آتا ہے.
تکلم اس کا معنی بھی یہی ہوگا سخن گفت، بات کی. یہ ثلاثی مجرد سے آتا تو ہے لیکن اس معنی میں نہیں ہے. ثلاثی مجرد میں اس کا معنی ہے زخمی کرنا. بات ہو گئی. ابتدائے فعل اور ابتدائے فعل چون تکلم، جیسے تکلم ترجمہ ہے سخن گفت، اس نے بات کہی. تو آپ حضرات ان خاصیات کو یاد کر کے لائیں.